دوستوں 1947 سے پہلے ہندوستان کے مسلم اور ہندوز ساتھ مل کر شانتی والی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے تھے۔ ہولی کے دن مسلمانوں کے پاس ہندو مٹھائیاں لے کر آتے تھے، پٹاخے جلاتے تھے، لیکن جب عیدیں آتی تھی مسلمانوں کی تو مسلمان وہاں مٹھائیاں لے کر جاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے۔ ایسے ہی 1947 میں جب برٹش کا ورلڈ وار 2 میں بہت بڑا نقصان ہوا، برٹش لوگوں نے یہاں سے جانے کا پلان بنایا، لیکن جب برٹش یہاں سے جا رہے تھے تو ہندوز اور مسلم دو نیشنز ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو ایک الگ، دونوں قوموں کو، دونوں نیشن سے الگ دیش دے دیا جائے۔ تو ریڈ کلف نے بھی لائن بنائی اور اس نے یہ کہا کہ یہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں مسلم دیش بنے گا، اور جہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہاں ہندوؤں کا دیش بنے گا۔ ایسے ہی دو دیش وجود میں آئے۔ 1947 میں مسلمانوں کا دیش پاکستان اور ہندوستان ہندوؤں کا دیش بنا، لیکن جب پاکستان اور ہندوستان کو الگ دیش بنا دیا گیا تھا تب کچھ ایسی اسٹیٹس تھی جو پینڈنگ میں تھی، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہمیں کس کو جوائن کرنا ہے، جس کو پرنسلی اسٹیٹس کہتے ہیں۔ وہ اسٹیٹس وہ تھی جن لوگوں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا کہ ہمیں کس کو جوائن کرنا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری اسٹیٹس تھی ایسی جو ابھی تک پرنسلی اسٹیٹ تھی، کسی کو جوائن کرنے میں کا سوچ رہی تھی کہ پاکستان کو جوائن کریں یا ہندوستان کو جوائن کریں۔ کشمیر بھی ان پرنسلی اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ تھی۔ کشمیر کی جو پبلک تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم پاکستان کو جوائن کریں گے، لیکن کشمیر کا جو کنگ تھا ہری سنگھ وہ ہندوستان کے حق میں تھا، اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہندوستان کو جوائن کریں گے، لیکن کچھ دیر تک کشمیر کو حق دے دیا گیا تھا کہ وہ سوچے ہمیں کس کو جوائن کرنا ہے۔ ایسے ہی جب 1947 اکتوبر میں کچھ پشتون ٹرائب کے بندے مل کر کشمیر پر پاکستان کے اٹیک کر دیتے ہیں، اس اٹیک کے بعد کشمیر کو لگتا ہے کہ ہم پر پاکستان اٹیک کرتی ہے۔ کشمیر کی جو پبلک ہوتی ہے، کشمیر کا جو حکمران ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہم پر پاکستان اٹیک کر رہی ہے۔ وہ سیدھا جاتا ہے ہندوستان کے پاس اور ہندوستان کو کہتا ہے بھائی ہمارے کشمیر پر پاکستان نے حملہ کر دیا، آپ ہماری مدد کیجیے۔ یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں، بات ہے کہ کشمیر ابھی تک پینڈنگ میں کیوں ہے؟ سالوں سے ہم یہ مسئلہ جھیل رہے ہیں، یہ پرابلم جھیل رہے ہیں کہ کشمیر کا ابھی تک ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا کوشچن ہے کہ پہلی بار پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں لگی تھی وہ کس نے جیتی؟ تو آتے ہم ان کوشچنس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کوشچنس کے پیچھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جب جنگ ہوتی ہے، پشتون ٹرائب جو کشمیری فورس ہوتی ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے لگتے ہیں، تو ہری سنگھ ہندوستان کے پاس جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ ہماری ہیلپ کیجیے، پاکستان نے ہم پر اٹیک کر دیا ہے اور ہمیں اپنے ملک میں، اپنے کنٹری میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دن انڈیا والے رکھتے ہیں، کنڈیشن رکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بنو گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہم کو جوائن کرو گے تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو ایسے ہی ہری سنگھ یہ کنڈیشن مان لیتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک جنگ ہو جاتی ہے، ایک لڑائی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وار 2 سے بھی خطرناک لڑائی تھی، لیکن پھر پہلے تو ٹرائب لڑ رہا تھا، اب فوج بھی پاکستان کی مل رہی تھی ساتھ میں، ٹرائب کے ساتھ میں، اور ہندوستان کی فوج بھی آ رہی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں کے بیچ میں، ان فورسز کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں فتح کس کی ہوتی ہے وہ ابھی تک کوئی بھی کلیئر یہ نہیں بتا رہا کہ فتح کس کی ہوئی تھی۔ فتح تو ہندوستان کے جو نیوز چینلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہندوستان کی فتح ہوئی تھی، ایسے 2/3 ہندوستان نے فتح کیا اور 1/3 پاکستان نے فتح کیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دماغ سے یہ بتا سکتے ہیں کہ فتح کس کی ہوئی۔ یہ ایریاز وہ ہیں پاکستان نے فتح کیا، کشمیر کی وار میں پاکستان نے فتح کیا، اور یہ ایریاز وہ ہیں جس کو کشمیر کی وار میں ہندوستان نے فتح کیا۔ تو اب آپ ان ایریاز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے زیادہ ایریاز کور کیے ان کی فتح ہوئی۔ اس وار کا اینڈ کیسے ہوتا ہے، ختم کیسے ہوئی؟ دوستوں یہ وار ایسے ختم ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن اس پرابلم میں انوالو ہو گئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر منظور کر لیے
اور ایک لائن ڈرا کر دی کہ اس کے آگے پاکستان نہیں جائے گا اور اس کے آگے ہندوستان نہیں جائے گا، اور ان کی جو فورسز تھی وہ واپس ہٹا لی، پاکستان کی جو فورسز آگے تھی، پاکستان کی فورس آگے تھی، اس کو پیچھے ہٹا لی اور سیز فائر منظور کر دیا گیا تھا۔ ایسے ہی بھائی ابھی تک کشمیر کا جو پرابلم ہے یہ چلتا آ رہا ہے، کشمیر کی پبلک جھیل رہی ہے۔ میرے حساب سے کشمیر کو فریڈم فائٹنگ کرنی چاہیے، خود کو آزاد کرنا چاہیے، نہ پاکستان کے ساتھ ہو نہ ہندوستان کے ساتھ۔ شکریہ۔ اس ویڈیو میں گائز اگر آپ کو انفارمیشن ملی ہے، نالج ملی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح ٹائم پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔